السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے سراقہ بن مالک کے متعلق پوچھا ہے، تو یہ صحیح بخاری کے اندر ان کا واقعہ 3906 نمبر کی روایت صحیح بخاری میں، اور اسی طرح الرحیق المختوم میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پیچھا کرنے والے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلق سے جو قریش نے، مکہ والوں نے انعام مقرر کیا تھا 100 اونٹ، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے سراقہ بن مالک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے آپ کی تلاش میں نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ تو جب سراقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو ان کا جو گھوڑا ہے وہ اس نے ٹھوکر کھائی اور زمین میں اس کے پاؤں دھس گئے۔ سراقہ نے فال کے تیر نکالے اور برا تیر نکلا، پھر دوسری مرتبہ میں، پھر تیسری مرتبہ میں اسی طرح ان کے ساتھ پیش آیا، اور آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچ نہ پائے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ ضرور سچے رسول ہیں، اور سچے رسول کے خلاف لڑائی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سراقہ بن مالک نے درخواست کی کہ میرے لیے ایک امن کی تحریر لکھ دیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو امن نامہ لکھ کر دیا، اور وہ چمڑے کے ایک ٹکڑے پر تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آگے روانہ ہوئے اور سراقہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف چلے۔ سراقہ نے اپنے پاس موجود کھانے پینے کا سامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وصول نہ کیا اور کہا کہ ہمارے متعلق خاموش رہنا۔ جب یہ واپس ہونے لگے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سراقہ سے کہا، اے سراقہ، اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب کسریٰ کے شاہی کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ سراقہ رضی اللہ عنہ عہد کے بعد مسلمان ہوئے اور خلافت فاروقی میں مدائن فتح ہوا، اور کسریٰ کا تاج اور زیورات دربار عمر میں لائے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ کو بلا کر اس کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنا دیے اور زبان سے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کی بڑی شان کہ کسریٰ کے کنگن سراقہ عرابی کے ہاتھوں میں پہنا دیے گئے۔ سراقہ واپس ہوئے اور پیچھے تلاش کرنے والے دیگر لوگ بھی اسی راستے پر آ رہے تھے، یا اسی راستے کی طرف جس پر نبی علیہ السلام تھے۔ سراقہ نے کہا کہ میں نے تمہارا کام پورا کر دیا ہے، اس راستے پر جن کو ہم تلاش کرنے نکلے ہیں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امن کی تحریر لکھ دی۔ یہ امن کی تحریر کیا تھی؟ یہ تحریر تھی، امن نامہ تھا کہ سراقہ کو کچھ نہ کہا جائے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے، یا یہ کہ جب سراقہ کا آمنا سامنا ہو مسلمانوں سے تو نبی علیہ السلام کا پیچھا کرنے کی وجہ سے اس جرم میں اس کو کچھ نہ کہا جائے، بس اس کے علاوہ مزید وضاحت نہیں۔ امن نامہ تھا جو نبی علیہ السلام کے حکم پر جو ہے عامر بن فہیرہ نے لکھ کر دیا، کیونکہ سراقہ نے جرم کیا تھا نبی علیہ السلام کا پیچھا کر کے، تو اس تعلق سے امن نامہ لکھ دیا گیا کہ مسلمان اس سے درگزر کریں۔ اور غزوہ احد کے بعد سراقہ مسلمان ہو گئے اور کسریٰ کے کنگر ان کو ملے۔ واللہ عالم بالصواب۔